الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں ایس بی آئی نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد عمر عربی قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک تحفہ پیغام کی صورت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، پیغام ادب کا ہے، پیغامی ادب کا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اگر زندگی کو حسین بنانا ہے تو ادب کرنا ہوگا، زندگی کو اچھا کرنا ہے تو ادب کرنا ہوگا۔ ناظرین، خدا تعالی کی بندگی کے بھی کچھ آداب ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے کچھ آداب ہیں، ذکر مصطفیٰ کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، والدین کے کچھ آداب ہیں، اساتذہ کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، شیخ کے، پیر کے ناظرین آداب ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اگر یوں عرض کروں، حضور غوث اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں کہ دین کیا ہے تو حضور ارشاد فرمائیے۔ تو ناظرین، حضور غوث اعظم نے فرمایا اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو دو لفظوں میں دین کیا ہے تو پھر سن لو، دو لفظوں میں دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے۔ ناظرین، ادب سے دعا ملا کرتی ہے، ادب سے نسبت ملا کرتی ہے، ادب سے فیض ملا کرتا ہے، ادب سے بلندی ملا کرتی ہے۔ اور ناظرین، اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں تو بالکل غلط نہ ہوگا، ناظرین بڑے تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں ادب نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوا کرتی۔ ناظرین، جہاں ادب نہ ہو وہاں پیار نہیں ہوا کرتا، جہاں ادب نہ ہو وہاں عشق نہیں ہوا کرتا۔ ناظرین، یہ ادب کا نسبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوا کرتا ہے، نسبت ادب کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جس کو نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہے، ہم پر ادب کرنا اس کا فرض ہو گیا ہے، وہ چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین، آج اس خوبصورت عنوان پر ہماری گفتگو رہے گی اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ الحمدللہ ناظرین، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی فخر السادات ہے، درس و تدریس کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہے، اور جب آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں تو تب بھی خوب، ان کے بیانات سنے جائیں تو تب بھی خوب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید زوار حسین شاہ بخاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس جانب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی علمی شخصیت ہیں اور آپ کی بڑی مصروفیت رہتی ہے، اور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، ہمیں جو ہے وہ وقت عنایت فرمایا ہے، اور نقابت کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تب بھی اپنے ایک نام رکھتے ہیں، شخصیت کی دنیا میں دیکھا جائے تو ناظرین اپنے ایک نام رکھتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں محترم خاور بشیر گولڑوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بھی اور قبلہ شاہ جی آپ کا بھی اور قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام ادب کے حوالے سے، انشاءاللہ آج ہمارا یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی آپ نے یہ پیغام اپنے خاص لوگوں تک پہنچانا ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی طرف سب سے پہلے بڑھنا چاہوں گا، کیا فرمائیں گے پیغام ادب کے حوالے سے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمر بھائی آپ کو اور ایس بی آئی نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ جب سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ الحمدللہ، مزید برکتیں عطا فرمائے اور یہ یقیناً آپ کی دعاؤں کا اللہ عزت تعالیٰ ہے، قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع بڑا خوب ہے اور بہت ہی پیارا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں سمجھ لے کہ سمندر چھپا ہوا ہے، جی اتنا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ جس کو جتنا بیان کریں اتنا کم ہے۔ جی الدین کلہ ادب، کلو بالکل دین سارا ہی ادب ہے۔ ادب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آپ نے جو کچھ سکھایا اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک لفظ میں اسے بیان کریں تو وہ لفظ ادب ہے۔ سبحان۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا کہ آپ ادب کو کس قدر حیثیت دیتے ہیں، کہ ادب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جب ادب کا ذکر ہو جی تو میں کان بن جاؤں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کان بن کے صرف ادب کو سنوں، کیونکہ اس میں سارا دین چھپا ہوا ہے۔ جی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو سلف صالحین میں سے جی ایک مقرب بندے نے یہ سوال کیا اور کہا حضور دیکھیے علم جو ہے، علم وہ ہم سیکھتے ہیں لیکن جو ادب ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اس سارے علم کی بنیاد ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب تم علم سیکھو، اگر 70 گنا علم سیکھا ہے تو 100 گنا ادب سیکھو، اللہ اللہ اللہ، تاکہ اس علم کے استعمال کا طریقہ پتہ چل جائے۔ آج ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جی اور ان کی گریجویشن ہے، یہاں کافی پڑھے لکھے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں بھائی پڑھا لکھا تو ہے لیکن اس میں وہ ادب والی بات نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے ادب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ادب شروع ہوتا ہے استاد سے، جی جو اس کو پڑھاتا ہے، جی جو اس کو سکھاتا ہے، اس کا ادب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قدر اس کا ادب کرتا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ جو کتاب وہ اس سے پڑھ رہا ہے اس کا ادب کتنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے جس ادارے میں وہ پڑھ رہا ہے اس کا ادب کتنا ہے۔ واہ، یہ 3 سٹیپ ہیں کہ استاد کا ادب کتنا ہے، کتاب کا ادب کتنا ہے اور اس ادارے کا ادب کتنا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں سے کوئی شخص محروم ہو تو اسے پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ جو سوسائٹی میں اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ نام کا تو پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے بڑے سے بات کس طرح کرنی ہے، میں نے چھوٹے سے بات کس طرح کرنی ہے، میں نے سوسائٹی میں وقت کس طرح گزارنا ہے، میرا تعلق اور رشتہ کیا ہے، حیا کیا چیز ہے، شرم کیا چیز ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کے ساتھ ہے۔ واہ واہ واہ، اور آپ نے فرمایا جس میں حیا ختم ہو جائے وہ جو مرضی جو چاہے کرے، جی کیونکہ حیا ختم ہو گیا، ادب ختم ہو گیا، لحاظ ختم ہو گیا، جی تو یہ چیزیں زندگی میں بڑی خاص ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے جہاں استاد کا ادب ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا ہے، ایک لفظ، وہ ایک لفظ پڑھانے والا، اس کو حق حاصل ہے کہ مدینے کے جس چوک میں چاہے مجھے کھڑا کر دے اور میری قیمت لگا کے مجھے بیچ ڈالے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ استاد کا ادب ہے اور شیر خدا نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی ہستی ہے۔ سبحان اور فرمایا کہ مجھے جہاں چاہے بیچ دے اور اس کے عوض جو قیمت چاہے حاصل کر لے، کیونکہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے لفظ پڑھایا ہے، حرف پڑھایا ہے، تو ان کا حق ہے جیسے چاہے کریں۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو والدین ہیں،
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما، اور یہاں فرمایا وبالوالدین احسانا، لفظ اف فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، آواز تک نہ آئے، ادب سکھایا ماں باپ کا جی، اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کی عمر بھائی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی بدلے میں نہیں کیا جاتا، کہ انسان یہ چاہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے میں بھی اچھا برتاؤ کروں، یہ احسان نہیں ہے جی۔ احسان یہ ہے کہ طائف کے بازاروں میں پتھر پڑے اور اس کے جواب میں دعائیں ملیں، اس کو احسان کہتے ہیں، جو آقا نے امت پہ کیا ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا کہ والدین کا ادب کیا ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے، ایک سامنے سے بڑھیا آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرما دیا، کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، جی، کالی کملی اپنی اتار دی، نیچے بچھا کے کہا ماں جی ادھر بیٹھے۔ اب صحابہ حیران تھے کہ کائنات جن کا استقبال کرتی ہے، جو کائنات کے والی ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، جو خزانے تقسیم کرنے والے ہیں وہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، اور وہ باتیں کرتی رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عرض کرتے رہے جی ٹھیک ہے، یہ بھی کام ہو جائے گا، یہ بھی کام کر دوں گا، یہ بھی کام کر دوں گا۔ صحابہ پریشان تھے کہ کائنات کے والی یہ نصیبوں والی کون ہے؟ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ماں جی فارغ ہو چکے، وہاں سے فارغ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دور تک چھوڑ کے آئے اور ان کی خدمت میں غلہ پیش کیا، جی، خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ نصیبوں والی کون تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے ادب سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اب دیکھیے اس ماں نے تو پالا تھا، سبحان اللہ، جس نے پیدا کیا تھا اس کا احترام کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری سوسائٹی کو، کائنات کو یہ سکھایا ہے کہ کس طرح ادب کرنا ہے، اور ادب چیز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کا ادب دیکھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور کائنات میں تو کہتا ہوں کہ آپ درختوں کا ادب دیکھ لیجئے، جانوروں کا ادب دیکھ لیجئے۔ ایک اونٹ بھی پھر گیا، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اس کے قریب نہ جائیں، یہ تو مجنون ہو گیا، مارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ اب یہ عمل نہیں کرنا، اب یہ عمل نہیں کرنا، اور اس کے مالک کو کہا کہ اسے چارہ کھلاؤ، اب یہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تو کائنات میں بسنے والے تو ایک طرف، کائنات میں چرند پرند حتیٰ کہ ساری مخلوقات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جانتی تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے ظلم کے نظام کو ختم کیا اس ادب کے ذریعے، اس ادب کے ذریعے کائنات سے ظلم کا خاتمہ کیا اور سارا نظام بدل کے انصاف کا نظام عطا فرمایا، نظام مصطفیٰ عطا فرمایا۔ وہ بیٹی جو زندہ درگور کی جاتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو عزت دی اور سیدہ کائنات کے لیے قیام فرما دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیام فرما کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما دیتے اور قیام فرما کے تاجدار کائنات فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، یا فاطمہ، فرماتے کہ سارے کائنات کے ماں باپ مجھ پر قربان، اور اے فاطمہ میرے اور ساری کائنات کے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب قبلہ ناظرین، قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین بتایا ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا کر کہ والدین کا کتنا ادب ہے، پھر استاد کا کتنا ادب ہے، پھر اپنے ناظرین دیکھیے ہم نے بس ادب کا جو لفظ ہے یا ادب کے جو معنی ہیں ان کو بس ایک تنگ مٹھی کی طرح جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بس کسی بڑے کا ادب کرنا ہے۔ ناظرین اگر اس کو تھوڑا سا کھولا جائے، یہ تنگ معنوں سے باہر آیا جائے تو ناظرین یہ ادب یہ بھی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ پیار کیا جائے۔ اور ناظرین کیا خوب آپ نے ارشاد فرمایا، اور میں بھی یہاں پر یوں کہوں گا علم تو ہے
لیکن بھائی عمل کی کمی ہے، علم تو ہے لیکن ادب کی کمی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا سلسلہ رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد عمر عربی قادری۔ ناظرین، یہ خوبصورت نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، جہاں پر آپ کو بڑوں سے لے کر بچوں تک ڈریسنگ کی مکمل ورائٹی مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، جہاں پر آپ کو سلے انسلے کپڑے کی مکمل ورائٹی مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ کیئر اینڈ ہوپ والوں نے، معذور بچوں کا ادارہ ہے جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے، یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا، آج کا عنوان ہے پیغام ادب۔ تو آج الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے خاور بشیر گولڑوی صاحب، تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو قبلہ آپ بتائیے گا کہ پیغام ادب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری محمد عمر عربی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اور SBI شانہ بشانہ کی پوری مینجمنٹ کا۔ یقیناً آپ قدر والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اسی لیے آپ نے ہمیں یہ قدر اور عزت بخشی ہے، اور عزت والا ہی دوسروں کو عزت۔ ہاں، واہ واہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کے شکریہ کے بعد موضوع کے حوالے سے بھی آپ کو مبارکباد دوں گا۔ بہت شکریہ۔ موضوع مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ اس پہ ڈبیٹ بہت کم ہوتی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اگر تربیت میں یہ شامل ہو جائے تو پھر آسان ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہ ادب کی تعریف اگر آپ مجھے کرنے کی اجازت دیں، شاہ صاحب کی موجودگی میں آپ نے بٹھا کے مجھے مشکل میں بھی ڈالا ہے اور میری مشکل حل بھی کی ہے کہ میں آل رسول کو ادب کے حوالے سے اپنا سبق سناؤں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی خصائل خیر ہیں، جی، خصائل حمیدہ ہیں، جی، اچھے خصائل ہیں، اگر اس کی زندگی اور اس کی طبیعت میں ان کو یکجا کر لیا جائے تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ اس کو ادب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آگے چلیں تو اولیاء اور عرفاء کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک مخلوق ہونے کے ناطے اپنے فرائض کو خوبصورتی سے نبھانا، یہ بھی ادب کی ایک تعریف ہے۔ جی، پھر کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ ادب جو ہے وہ بچوں کا بھی ہے۔ کیا ایک ادب ہے کہ ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا۔ جی، اور یہ نہ صرف آپ اپنے ادب کو مضبوط کر رہے ہیں بلکہ بچے کو بھی ادب سکھا رہے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاؤں، میں نے پڑھا ہے کہ جانوروں کا بھی ادب ہے، ادب ہے، حیوانات کا بھی ادب ہے۔ بالکل بالکل۔ مولانا روم کا ایک میں واقعہ سن رہا تھا کہ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، بڑی تنگ گلی تھی، رات کا وقت تھا اور آپ کے ساتھ تلامذہ بھی تھے اور مریدین بھی تھے۔ تو گلی میں کتا سویا ہوا تھا
تو مریدین تو چاہتے تھے کہ اسے ٹھوکر مار کے اٹھا دیا جائے، لیکن مولانا روم نے ہاتھ سے منع کر دیا، فرمایا خبردار، یہ کتا اپنی گہری پیاری نیند میں سو رہا ہے اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اتنی بڑی حیثیت ہستی کا یہ ادب نہیں تو اور کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے صحابہ میں سے 4 جی بسم جو اللہ ہمارے بسم اللہ۔ خلفاء ہیں، پہلے سیدنا صدیق اکبر کی طرف چلتے ہیں، سبحان اللہ، افضل البشر بعد انبیاء، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک کی روایت بڑی لمبی ہے، میں طالب علم ہوں اور اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کہ جب حضور کی غیر موجودگی میں صحابہ کی اجازت سے آپ امام الانبیاء کے مصلی پہ تشریف لائے، نماز کے دوران جب حضور آ گئے تو تالی بجا کے صحابہ نے اپنے انداز میں رستہ ہوا، حضور چیرتے ہوئے آگے آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے، میرے آقا مصلی پہ تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے نماز مکمل کی اور پوچھا ابو بکر تمہیں کس نے کہا کہ تم نماز کے دوران پیچھے ہٹ جاؤ؟ تو جو جواب انہوں نے دیا وہ ادب ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کے اپنے آقا کے ہوتے ہوئے ان کے مصلی پہ۔ اللہ 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 اب اللہ اللہ اللہ۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا سبحان ہی معروف ہے بھائی، کیا حجر اسود کی طرف جھکتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں اور پھر پورا مخاطب ہو کے کہتے ہیں۔ یہ جو طرز سخن ہے یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ادب کے لیے پیچھے ہٹے کیا ہے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو میرے لیے کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا، لیکن تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے کریم آقا کو چومتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ آ جائیے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی، خلیفہ سوں، جب وہ مساق کا وقت آیا تو آپ کے رشتہ داروں نے، قبیلے والوں نے کہا عثمان آؤ، حرم حالی ہے، طواف کعبہ کر لو۔ فرمایا تم نے کیسے جان لیا کہ عمر اپنے آقا کے بغیر طواف کر لے؟ جب تک میرے کریم آقا حرم میں پاؤں نہیں رکھیں گے عثمان کبھی بھی طواف کعبہ کے لیے نہیں۔ واہ۔ اب آئیے مولا علی کی طرف، میں عام سامعین کی جو بات سمجھ میں آ جائے جو سنتے رہتے ہیں اس کو ادب کی تصویر میں پرو رہا ہوں۔ نماز اثر علی کی طرف آ جائیے۔ ہائے ہائے واہ، ادب کی بہت بڑی مثال، واہ 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 واہ۔ باب العلم کی ادب کی مثال پیدا کر دی کہ نماز اثر کا وقت ہے، فرض نماز کا وقت ہے، اور آقا کے آغوش میں وقت گزر گیا، وہ آنسو گرا، آقا کی بیداری ہوئی، لیکن کریم جاؤں اس رحمت اللہ العالمین کے کہ انہوں نے پوچھا علی کیا ہوا؟ تیری چشمان مقدس بتا رہی ہیں کہ تجھے کچھ غم ہے؟ کہا نہیں آقا، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ کا محبوب میری آغوش میں ہے۔ قطرہ تو ایک فور بن کے اس لیے گزرا کہ نماز عصر کا وقت آیا تو ایک دم خیال آیا کہ آپ کو ڈسٹرب کر دوں نماز کے لیے، جانے دوں، لیکن میں نے نماز کے وقت کو کیا علی بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا؟ یہ تو پھر کریم آقا کی ادا ہے، اس ادب کو آگے لے کے جا رہی ہے کہ پھر سورج کو حکم ہوا، پلٹ کے آیا اور علی نے اپنی نماز اثر ادا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی وجہ سے، ہم فالوور بھی ان کے ہیں۔ بالکل، ہمیں ہر چیز جو پریکٹیکلی ملی ہے، کر کے جو دکھایا گیا ہے، دیکھیں نا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ایون جہاد ہو، ہر چیز میں آقا کے بعد یہ حکم ہے کہ میرے ان صحابہ کو فالو۔ یہ تمہیں نمونہ بتائیں گے۔ آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ ادب آئے گا کہاں سے؟ ادب کی جو ہمارج گاہ ہے نا، جو استاد ہے وہ ہے محبت۔ صحابہ کرام نے ادب کے لیے جو طرز اپنایا، جو طریقہ اپنایا، اس کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہیں احادیث میں نہیں ہے۔ یہ انہیں ملا تو محبت رسول سے ملا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو فرینڈشپ تھی، وہ جو ایک رابطہ تھا، اس نے صحابہ کو سراپا ادب بنایا۔ سبحان اللہ، وہ ادب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین قبلہ خاور بشیر گولڑوی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے قلیل وقت میں جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ناظرین یہاں پر بزرگ فرمایا کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی نے یہ سوچا کہ نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیے نا گود میں مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں جی، نظروں کی ادب کی قضا کیسے ہوگی؟ اور ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ قضا ادب جو ہے یہ محبت
مل جاتی ہے، ادب کرنے سے عزت ملا کرتی ہے، اور ادب کرنے سے فیض ملا کرتا ہے، ادب کرنے سے ناظرین بلندی ملا کرتی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی تو فرمائی ادب کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بھی پاکستان میں رہ کر پاکستان سے باہر دیکھا ہے، اور پھر آپ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب والے اسٹیج سے بڑا تعلق ہے نا۔ بقیہ بھی تو سٹیج ہیں، بقیہ بھی جو ہے وہ منچ ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو خاص طور پر کسی منچ کے ساتھ، کسی محفل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ادب والی محفل کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آپ نے کیا یہ دنیا میں دیکھ کر پایا ہے کہ دیکھا ہے کہ کیا واقعی ادب ملا ہے آپ کو وہاں پر؟ قائد صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن سچی بات بتاؤں کہ میں صرف یورپ تک گیا ہوں، یہ انگلینڈ وغیرہ نہیں، میں گیا امریکہ وغیرہ۔ یورپ میں دین کے حوالے سے ہم سے بہتر ہے ادب میں، شاید اس لیے کہ جو اسلام کا قلعہ ہے وہ پاکستان ہے، اور دین پرفیکٹ جو اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ شاید وہ اپنے وطن سے دور ہیں، اس لیے انہیں اس کا احساس ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے حفاظ کی کمی ہے۔ اللہ، دو اداروں اور شخصیات کے بارے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، ورملا علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، دونوں قادری ہیں، اور دونوں نے یورپ کو دین سے نور نہ نور کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حضور قبلہ ابو البلال امیر اہل سنت سبحان اللہ محمد الیاس قادری، الیاس طاہر قادری، الحمدللہ، اور دوسرے حضور شیخ الاسلام قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ امت محمدیہ کے لیے یہ وقت اتنا پر نور ہے کہ اگر ایک کو پریکٹیکل اور دوسرے کو عمل کر کے اپنے سینے سے لگا لیں تو دین کا اصول ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام کی کتب پڑھائی لکھائی درس و تدریس کے حوالے سے کوئی ثانی نہیں، اور ایک پیر ہو کے، ایک عالم ہو کے، ایک صوفی ہو کے جو عملی نمونہ مدری چینل پہ امیر اہل سنت پیش کر رہے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ دیکھیے کہ ایک مرید، ایک شیخ، ایک عالم لوگوں کو، امت کو وضو کا طریقہ کر کے بتا رہا۔ دوسری طرف دیکھیے کہ حضور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، انہوں نے ایک مثال لیتا ہوں، سورہ رحمان کی تفسیر اس انداز میں لکھی ہے جس انداز میں آج کی دن تک کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی مفکر نہیں لکھ سکا۔ یہ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اس کی بے شمار مثالیں، اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باہر ان دونوں اداروں کی طرف دوڑے ہوئے۔ اصل میں بٹ صاحب یہاں پر یوں سمجھتا ہوں نا کہ ادب ہے، ادب جس نے بھی پھیلایا یقیناً اس کا بھی ادب کیا گیا ہے، اور شاہ صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو چاہتا ہے میرا ادب ہو اسے پہلے ادب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو الحمدللہ بزرگوں کے تو ویسے ہی جو ہے وہ دین اسلام پر احسانات رہے اور الحمدللہ جو ہے وہ خدمات کریں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو یہ پتہ چلے، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک کمیونٹی ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، فین فالوئنگ ہے، کہ کوئی ایسا، کیونکہ آپ کا ایک بڑا خاص طور پر جو ہے وہ محافل نعت کے ساتھ جو بڑا سلسلہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا آپ ان کو کوئی پیغام دیں کہ پتہ چلے کہ بیٹا اگر ہم نے محافل میں جانا ہے، کوئی نقابت کرنی ہے یا کسی کو صدا دینا، تو بیٹا ادب بڑا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو ارشاد فرمائیں۔ اگر آپ میری پوسٹ کے حوالے سے بتائیں تو میں نے نا اس پہ مضمون لکھا تھا، لیکن کسی نیشنل اخبار نے اس کو شائع کرنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ پھر اچانک ہی یہاں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رزاق احمد غفاری صاحب، ان کا ایک ننجا نکلتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ شائع کیا اس میں نے یہ جو پوسٹ ہے نا، یہ جو کریٹ کی ہے، جسے آج بہت عالم دین یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ نقیب محفل یہ کون سی مخلوق ہے یا کہاں سے پوسٹ اتاری گئی ہے، اس پہ میں نے لکھا تھا پہلی تو بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کی مسجد پہ اس نیت سے آنا کہ مجھے حضور کی باتیں کرنی ہیں، حضور کی شان کرنے ہیں،
تو پھر اس کو باوضو آنا چاہیے. باوضو آنا چاہیے. اس چیز کی بہت کمی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, میں بلا تبریک کہتا ہوں, میں نے 40 سال میں اللہ ماشاءاللہ بہت کم قرہ حضرات, نارخواں حضرات, نقبات تو چھوڑے, یہ تو عام سے لوگ ہیں, دیکھے ہیں کہ وہ اپنے نمازوں کی فرائضگی بر وقت نہیں کرتے, ان مجالس اور محافل کو پریارٹی دیتے ہیں. یہ بھی ادب کے خلاف. وہ بغیر وضو کے حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے ذکر میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں درخواست کروں گا اللہ سب سے پہلے مجھے ذاتی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر کبھی بھی بے وضو نہ کروں. سبحان اللہ. یہ ادب کا پہلا زینہ ہے. جب آپ بادب ہوں گے نا تو آپ کے لفظ سے جو لفظ نکلیں گے ان کو ہی کہتے ہیں پھولوں کا جھڑنا, کیونکہ جب وضو ہوں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی پشت پہ ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ادب کا پہلا قرینہ یہ ہے کہ دینی محفل ہوں, ذکر کی ہوں, گھر میں ہوں, چھوٹی ہوں, بڑی ہوں, بندہ اپنی عادت ادب کے پہلے دن میں یہ دے کہ وہ باوضو ہو کر جو ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھے. انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ آپ سے بھی میں آگے بھی انشاءاللہ بات کروں گا. شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, کیونکہ یہ بڑا دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو وہ اپنے میٹرک استاد کو بھول جاتا ہے. اگر کسی نے جناب والا ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے یار نرسری پریپ کسی استاد کے پاس پڑھی ہے. پھر یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے کہ قاعدہ ہم نے قاری صاحب سے پڑھا ہے, عالم دین بن گیا ہے, تو یہ ہاں دینی معاملات میں یہ دیکھنے کو کم آیا ہے. ادب تو کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ جس استاد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اسے ہی بھول جانا جب خود پر جو ہے وہ کرم نوازی ہو گئی ہے؟ اس کا عمر بھائی کلندر لاہوری نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جی, یہ حضرت علامہ صاحب نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے سبق تھا. اب دیکھیے کسی سے, میں نے تو کہا کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ ایک لفظ بھی پڑھا ہو, وہ قاعدے کا ہو, وہ سکول کا ہو, وہ آپ کے ایف اے کا ہو, بی اے کا ہو, ایم اے کا ہو, ایون آپ کے ایم فل پی ایچ ڈی کا ہو, جہاں تک آپ ایجوکیشن حاصل کرے, اور سکول کو چھوڑ کے, کالج کو چھوڑ کے آپ کو گلی میں گزرتے ہوئے کوئی بڑا شخص کوئی بات بتا دے کہ بیٹے یہ چیز اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے, یہ بات اس طرح نہیں کرنی, اس طرح, وہ بھی آپ کا استاد ہے. کیونکہ استاد کا معنی ہے راہبر, رہنما. اور علم کا معنی ہے جاننا پہچاننا. جی, اگر علم کا معنی جاننا پہچاننا ہے جی, اور علم حاصل کر کے بھی اس شخص کو نہیں پتا کہ اس بڑے شخص کی عزت کیا ہے, اس چھوٹے سے محبت کس طرح کرنی ہے, تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ علم نہیں, وہ جہالت ہے, وہ اندھیرا ہے. روشنی یہ ہے کہ آپ کے پاس بے شک علم تھوڑا ہے, ادب زیادہ ہو. ادب زیادہ ہو. جیسے میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا نا, کیفا, انہیں پوچھا گیا کہ آپ بتائیے جیسے کہ ادب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیفا شہوتک للادب, کہ ادب کے حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں. جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں کان بن کے ادب کے حوالے سے سنوں, وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ ادب کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ کسی ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ کھو جائے, اور اس کی آخری عمر میں جب وہ بوڑھی ہو جائے اس کو وہ بیٹا واپس مل جائے, اسے جو خوشی اس وقت ہوگی مجھے ادب کا سن کے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. جی جی, میں ایک جملے کا سوری جی جی ضرور, کہ ادب علم کا محتاج نہیں. بے شک ہے. اگر آپ کے والدین نے آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیا ہے, بے شک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے علمی گفتگو کریں, آپ نے ادب کو بے شک ہے. صحیح. تو میں یہ کہنا, میں اگر واٹس ایپ یہاں پر یوں کو دیکھیں, والدین کے ساتھ اگر ادب کرنا ہے نا تو پھر ان کا ادب علم کی وجہ سے نہیں, ماں باپ ہونے کی وجہ سے ادب ہو رہا ہے. شاہ صاحب اگر والدین کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو علم کی وجہ سے تو نہیں, والدین ہونے کی وجہ سے ادب ہو رہا ہے. دوسرا پہرا آپ نے اپنی گفتگو میں بیان کر دیا کہ آپ دونوں نے کیا, جی, آپ نے اس کو آغاز میں کر لیں
کہ آپ نے کہا کہ جس سے 2 لفظ بھی پڑھے وہ استاد، وہ استاد ہے. اور پھر آپ نے اس کو بہت خوبصورتی سے آگے بڑھایا کہ جب وہ لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ ڈگریز لے لیتے ہیں، تو پھر ان اساتذہ کو بھول جاتے ہیں جن سے 2 لفظ پڑھے ہیں یا جن سے قرآن قاعدہ پڑھا. واہ 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 یہ ادب. واہ واہ. بالکل ناظرین، قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی، اور آج کا میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ ہمارا پروگرام بڑا خاص پروگرام ہے، کیونکہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ادب نہ ہو وہاں پر کچھ نہیں ہوا کرتا. ناظرین ادب ادنا سے اعلیٰ کر دیا کرتا ہے. ناظرین ادب ذرے سے صحرا کر دیا کرتا ہے، قطرے سے دریا کر دیا کرتا ہے. انشاءاللہ ناظرین خوبصورت گفتگو اور پروگرام کا سلسلہ رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ. ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد عمر عربی قادری. ناظرین یاد رہے آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام ادب کے حوالے سے. قبلہ شاہ صاحب نے تو بڑی اچھی ہماری رہنمائی فرمائی. میں چاہوں گا خاور بشیر بٹ صاحب کی جانب. قبلہ آپ بتائیے گا، یہ بڑا خاص جو ہے نا وہ آپ سے سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کم آپ سے ہوا ہوگا. ایک نقیب کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اصل میں سوال، کیونکہ پہلے تو ہمیں تسلیم نہیں کیا جا رہا. کیونکہ میں کہوں کہ ہاں ہمیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اسی قبیلے کا. واہ. یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جو تنقید ہو رہی ہے نا، یہ آپ کا سوال کی طرف آؤں گا ڈیفینیشن کرنا. اصل میں یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے. میں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ کسی گاؤں میں، کسی محلے میں کوئی اجتماع ہوتا تھا کسی بھی قسم کا، مذہبی، سیاسی، کوئی رفائی کام نہیں، کوئی مہمان بلایا جاتا تھا تو گاؤں کا، محلے کا، قبیلے کا جو بچہ 4 جماعتوں میں آگے ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا اتنے پرونے آئے نے ذرا انہوں چنگی گل کر. تو اس کو اس وقت کہا جاتا تھا وہ یہ ساڈا اسٹیج سیکرٹری ہے. تو وہ کہتا تھا کہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں جناب، یہ بزرگ یہ ان صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور یہ میرے چاچا جی ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، یہ میرے بزرگ ہیں جو آئے بیٹھے. اب یہ ماڈرن ہو گیا اور اس کا نام آ گیا نقابت، نقیب محفل. پھر اس کا ادیا بھی شروع ہو گیا، بک گئی یہ پوسٹ. ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک محفل پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے محفل نعت. ٹھیک ہو گیا. یا تو ہونا چاہیے محفل نعت ماں نقیب محفل. اب ایک نعت خان جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے، 20 منٹ پڑھتا ہے، تو نقیب محفل 40 منٹ اشعار سناتا ہے، وہی بھی نعت ہے. لیکن وہ یوں سمجھ کہ وہ نثر میں پڑھ رہا ہے اور وہ ہے تو نعت ہی ہے تو نعت. لیکن حضور صرف چند ٹکوں کی خاطر اس دورانیوں کو بڑھا کے ایک تو محفل کا دورانیہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے، دوسرا ایسے غیر معیاری اشعار جو شروع ہوئے ہیں
وہ اس نظامت کے پوسٹ سے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہاں جی میں آپ کو بتا دوں جی ایب ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کا ریگولر مطالعہ ہونا چاہیے. واہ. کلام پڑھنے سے پہلے اس کو اس کی مستند ہونا ضروری ہے کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے. پھر اس کو اپنے اساتذہ سے، اپنے مشاورت والوں سے، اپنے نیک لوگوں سے جن سے وہ یہ فیض حاصل کر رہا ہے، جن کی صحبت میں ہے، ان سے پوچھ لے کہ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اس کا وزن، اس کی بیک گراؤنڈ کیا قابل قبول ہے. میں مثال لیتا ہوں. ایک نعت خواہ نے شعر پڑھا. پہلے اس کو تنبیہ کی گئی تھی کہ دیکھو یہ ایک دو جگہ پہ نشاندہی ہوئی ہے، مہربانی کرنا اچھا کلام پڑھنا، مستند کلام پڑھنا. اس نے اب شعر پڑھا ہے کہ رب کو نہ بنیا کوئی دوسرا شبیر نہ. اللہ. اچھا اصل شعر کیا تھا؟ چونکہ وہ لا علم ہے اور دوسرا وہ جا اور رستے پہ رہا ہے. رب نے بنایا کوئی دوسرا شبیر نہ. واہ واہ. خدا کی دستر قدرت چاہتی تو کئی محمد بنا دیتی. اس کو تو چیلنج نہیں کر سکے، وہ تو لامحدود ہے. لیکن یہ اس کی محبت کی انتہا ہے کہ محبوب بھی ایک، جس سے محبت کی اس کا وصف کسی دوسرے میں نہیں ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے. اچھا بٹ صاحب آپ نے بڑی جو ہے وہ ڈیپلی بتایا ہمیں، بڑا پیچھے جا کر کہ یہ نقابہ کی، اور ہم بھی ایک جگہ بیٹھے تھے وہاں پر بھی ایسے بحث ہوگی. ایک نقیب کا جو ذمہ داری ہے وہ ایک صدا دینا بھی ہے، یہ اس کے معنوں میں آ جاتا ہے، اور پھر پیغام دینا بھی ہے، اعلان کرنا بھی ہے. کچھ اب آپ نے یعنی کہ دیکھا گیا، اور یہ شاید کہ ان کی بات کہنا بھی درست ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت جبرائیل کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے کہ آپ نے بتا دیا جی آپ سے محبت بھی ہے اور اس کا میں اقرار کر رہا ہوں. میری 40 سالہ ہسٹری میں آپ بتا دیں، میں عد کر رہا ہوں، میں 5 منٹ سے اوپر گیا. واہ. مجھے کہا بھی گیا، بولا بھی گیا، لیکن یہ لوگ جب اٹھتے ہیں نا تو میں کلام ہی بھول جاتا ہوں. اس لیے نہیں، میرے اندر ٹینشن چلتی ہے، ایک جلالیت ہے نا وہ چلتی ہے. آپ نے صحیح کہا، صداقت، ڈیوٹی اتنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کنٹرولر، اگر وہ کسی قسم کی بے قاعدگی کرے گا تو محفل کی خوبصورتی میں کمی آئے گی. یہ وہ انجن ہے جس نے بغیر ہچکولے کھائے ہوئے اپنی گاڑی کو سموتھلی ڈیسٹینیشن تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتی عطا فرمائے. اچھا یہ بھی بٹ صاحب ساتھ ساتھ بتا دیں، کیونکہ آپ کی تو ایک جو ہے وہ عمر گزر گئی ہے نا جی اس فیلڈ میں نا، ہمیں نقیب کو کس نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی، ایک بات کر رہا ہوں نا کیونکہ دیکھیں فیلڈ ہوگی نا، اور ہم بھی آپ کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم کہیں کہ ہم جناب یہ ہم بھی شاہ صاحب ان کے پیچھے ہیں، بڑوں کے پیچھے ہیں، کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ تاریخ بتا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اسی نظر سے. جی میری نظر میں آج کے دن تک 2 نقیب گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شاید نقابت کے لیے، اسٹیج سیکٹری یا نظامت کے لیے دنیا میں بھیجا. ان میں پہلا نام ہے میاں شہریار قندوسی صاحب. جی ٹھیک ہو گیا. الہامی گفتگو موقع کی مناسبت سے. اب نقیب کیا کرتا ہے کہ بندہ جو ہے اس نے مکے اور مدینے میں بندوں کو گلیوں میں گھما رہا ہے، جب وہ ختم کرتا ہے تو وہ نجف میں پہنچ کے چند ٹکوں کی خاطر وہ دوسرا راہ غلاف کر دیتا ہے. تو جو سامعین ہیں ان کا وہ رشتہ جو ہے وہ کنیکشن جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. میاں شہریار صاحب موقع کی مناسبت سے گفتگو فرماتے تھے، یوں کہہ لیے نقابت کرتے تھے، اور اپنی مثال آپ. دوسرا بندہ قلم کار بھی تھا، اسے آپ جرنلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کشتہ عشق رسول بھی تھا، فیصل آباد کے جناب محترم اختر صدیقی صاحب. عمر بھائی آپ یقین کریں 4.5 گھنٹے کی محفل میں 2 شعر پڑھے ہیں، لیکن لوگ صرف اختر صدیقی کو سننا چاہتے ہیں. نثر کی گفتگو میں اتنی طاقت، واہ واہ، جملوں میں اس قدر تھی کہ نثر کے جملے ترنم کی کانوں کو ترنم میں محسوس ہوتے تھے. واہ 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 واہ. یعنی اگر کوئی بندہ یہاں ہمارے گجرات میں ایک آج سے
تقریباً 50 سال پہلے محفل ہوئی. وہ نقیب محفل تھے اور جو مہمان خصوصی تھے وہ جو سیشن جج صاحب تھے ان کا نام تھا, ان کے نام کے ساتھ رانجھا آتا تھا. انہوں نے 15 منٹ رانجھا پہ گفتگو کی اور اتنی معیاری گفتگو تھی کہ وہ سیشن جج بھی ٹک ٹکی باندھ کے اختر صدیقی کے چہرے کو دیکھا. آہا واہ. اور یہی حوال شاعر جار قدسی کا. بالکل قبلہ شاہ صاحب, خواجہ رشید بٹ صاحب نے بڑی ڈیپلی اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کا تجربہ ہمیں بتایا ہے جو پریکٹیکل. دیکھیں ایک ناظرین بات کتاب سے پڑھ کے کرنا اور ہوتا ہے, سنا کر بات کرنا اور ہوتا ہے, لیکن جو اپنی زندگی پر کچھ ایسے معاملات گزرے ہوں ان کو بیان کرنے میں ایک بڑی قوت ہوتی ہے اور بڑی چاشنی ہوا کرتی ہے, اس کی بات کچھ اور ہوا کرتی ہے. شاہ صاحب آپ کا تو گھرانہ ایسا ہے ماشاءاللہ, ثنا خاں آئے تو وہ بھی, ہم بھی آپ کے در کے گدا ہیں, کوئی نقیب ہو, کوئی بھی ہو جو ہے وہ دیندار ہو, وہ آپ کے گھرانے سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ خاص طور پر, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ اس فیلڈ کے حوالے سے ہمارے جو نقابہ حضرات ہیں یا جو نقابت کا شوق رکھتے ہیں, اور میں اس لیے کیونکہ میرے ایک دوست بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ درس نظامی کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو, یعنی کہ لوگ تو اتنا پسند کرتے ہیں بٹ صاحب, یہ آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا. کہا کہ بیٹا تم عالم کورس کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو, تو اس نے کہا جی میں نے نقیب بننا ہے. یہ دیکھیں اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اچھے انداز کے ساتھ بھی بٹ صاحب دیکھ سکتا ہے کہ عالم دین بن رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ, اور میں یوں سمجھتا ہوں ناظرین کہ بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو با امامہ لوگ بھی موجود ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو معیاری اشعار پڑھنے والے ہیں. شاہ صاحب آپ جو ہے ان احباب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ محترم بٹ صاحب نے جو گفتگو اس حوالے سے فرمائی وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود احتسابی کی طرف ہماری نظر کروا رہے ہیں. بالکل, تاکہ آنے والے سیکھیں کہ اس میں بہتری کیسے آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا لفظ بھی کہہ رہا ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ حضور کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتا. واہ واہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے ہر زبان کو اجازت ہی نہیں ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ نے فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں کہ ذکر کرے, میرا نام لے, میرے حبیب کا نام لے. آپ حضرت علامہ اقبال کو دیکھیے, اسکول میں تھے, استاد مارتا تھا پڑھ محمد, حضرت محمد کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہیں پڑھا, مار کھاتے رہے, خاموش بیٹھے رہے. بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پھر استاد آیا, اس نے کہا پڑھو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پڑھ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اقبال یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا استاد جی جب پہلے آپ نے کہا تھا, وہ بٹ صاحب والی بات آ گئی, جب پہلے آپ نے کہا تھا میں باوضو نہیں تھا, واہ واہ, اب میں وضو کر کے آیا ہوں تو حبیب کا نام لے رہا ہوں. سبحان یہ اللہ. ادب ہے. تو جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سٹیج پہ بیٹھتے ہیں وہ ادب کا پہلو اگر مد نظر رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. سونا تو وہ پہلے ہی ہیں, یہ سارے لوگ سونا ہے. کس وجہ سے کہ ذکر حبیب کا کرتے ہیں, نسبت اعلیٰ ہوگی, نسبت ان کے ساتھ. سبحان اللہ. تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. یہاں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ حضور سید العارفین شہنشاہ فضل پیر سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری قادری رحمۃ اللہ علیہ, میرے جد امجد, آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کے جلوے آنکھوں کی ضیاء بن جاتے ہیں, ذروں میں چمک آ جاتی ہے, خورشید سما بن جاتے ہیں. اور کہا جو ان کی گلی میں آ جائے, نعت خواں ہو, نقیب ہو, عالم ہو, فاضل ہو, پیر ہو, کچھ بھی ہو, جو ان کی گلی میں آ جائے, سلطان جہاں وہ بن جائے, محبوب نبی جو ہوتے ہیں محبوب خدا بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. ساتھ میسج دیا مجرم ہوں رسول اکرم کا, اے وائز مجھ پہ تان نہ کر. مجرم ہوں رسول اکرم کا, اے وائز مجھ پہ تان نہ کر. مجرم کی شفاعت کی خاطر وہ بحر سخا بن جاتے ہیں. کہا دامن سے لپٹ جا اے تو فضل, دامن سے لپٹ جا اے تو فضل, دکھ درد تیرے مٹ جائیں گے, جو درد کسی کو لاحق ہو وہ اس کی دوا بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا خوب. جی یقیناً ناظرین یہ آج جو ہے وہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور یقیناً بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں, وہاں پر ایک چھوٹا سا طالب علم کیا کہہ سکتا ہے. لیکن قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا, اور قبلہ بٹ صاحب نے بھی ناظرین جو پیچیدہ جو باتیں تھیں ان کو بڑا کھول کے رکھا, وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے, اور بتا دیا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی جیسا بھی
نبی ہے، دیکھو نا اسے نسبت کس سے ہو گئی ہے، وہ آ کن کی گلی میں گیا ہے وہ، اور جو حضور کی گلی میں آ جاتا ہے تو پھر وہاں تو جو ہے ناظرین سادات بھی اپنی دستار کی جو ہے وہ امامہ کھول کے وہاں کتے کی ٹانگ کو لپیٹنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اور میں بٹ صاحب یہاں پر یوں کہوں، یہ تو آپ نے سنا ہے نا پیر جماعت علی شاہ صاحب کا، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں اور تازی مدینہ منورہ میں جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، تو حضرت امام حسین جب نیچے اترے تو آپ کے پاؤں مبارک کو تھوڑی سی مٹی لگ گئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی داڑھی سفید ہے، حضرت امام علی مقام کی داڑھی کالی ہے، آپ آئے، آپ نے آ کر اپنے دستار اتار کر شملے کے ساتھ قبلہ ان کا جو ہے وہ پاؤں مبارک صاف کرنا شروع کر دیے، تو آپ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ اور ناظرین یہاں پر میں اگر یہ بھی کہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس اگر کوئی سید آ جاتے علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ ان کو اس جگہ پر بٹھاتے جہاں پر استاد بیٹھا کرتا ہے اور خود وہاں بیٹھتے جہاں طالب علم بیٹھا کرتا ہے، تو قبلہ بٹ صاحب ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ حضور یہ ہے تو سب کچھ آپ کا، آپ کے گھر کا ہی سب کچھ ہے، لیکن ڈیوٹی ہماری لگ گئی ہے، جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ ڈیوٹی ہماری لگ گئی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ناظرین یہ ادب جو ہے یہ بزرگوں سے ملا کرتا ہے، اور میں اگر بٹ صاحب اتنا بڑا جملہ کہہ دوں، ادب نصیب والوں کو ملا کرتا ہے، بادب ہوگا تو باد نصیب ہوگا۔ میں چاہوں گا بٹ صاحب کہ آپ آخر میں ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ نثر کی صورت میں سنائیں تاکہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ لطف ملے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ پہلے میں چاہے اسی جو موضوع چل رہا ہے نا، جی لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، ہاں دھیان رکھیں، لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، مدح کرنی ہو تو ہر لفظ کی پہچان رکھیں، نقرگی لو پہ ہر لفظ ہو آب زر کا، ہاں نقرگی لو پہ ہر لفظ ہو آب زر کا، ایک لفظ بھی میلا نہ ہو، ذرا دھیان رکھے، اگر مدح کرنی ہو شاہ والا کی، اگر مدح کرنی ہو شاہ والا کی، سامنے مشکات رہے ہاتھ میں قرآن رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی پہ ایک غزلیہ نعت ہے کہ دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، دل مدینے کی سرزمین تو نہیں، میری جنت یہیں کہیں تو نہیں، واہ واہ، اور ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں، سبحان اللہ، میں فرشتوں کا ہم نشیں تو نہیں، اور چاند چودھویں ان کا چہرہ ہے میری آنکھوں میں، حاصل نہ چہرہ ان کا چہرہ ہے میری آنکھوں میں، چاند کی آج چودھویں تو نہیں، واہ واہ واہ، اور ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں، سانس، واہ واہ واہ، ان کی ایک سانس پر بھی وار سکوں، یارو زندگی اس قدر حسین، واہ 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 واہ، سبحان دل اللہ مدینے کی سرزمین تو نہیں، سبحان اللہ، میری جنت یہیں کہیں تو سبحان نہیں۔ اللہ سبحان اور اللہ۔ اگر آپ موضوع کو سمیٹ رہے ہیں تو پیغام ادب کے حوالے سے، جی بسم اللہ۔ یہ امت تب تک زندہ رہے گی جب تک اس کا ایمان زندہ ہوگا، اور ایمان تب زندہ ہوگا جب یہ قوم تاجدار کائنات کے عشق و محبت، تکریم و تعظیم کو اپنی زندگی کا حاصل بنا۔ میں کیا بتاؤں، مجھے کیا کیا دکھائی دیتا ہے، کہیں حرم کہیں طیبہ دکھائی دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ اس طرح سے نوازا ہے کملی والے نے کہ دور سے بھی مدینہ دکھائی دیتا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، یہ بینی بینی سی خوشبو ہے میری سانسوں میں، وہ پھر بلائیں گے ایسا دکھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے، یا رسول اللہ ادھر میں نعت پڑھوں ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے۔ جو آخری پیغام آپ نے دیا بہت ہی خوبصورت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب دیکھیے نا، یہ وہ پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو دیا، کائنات کو، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھپ گئے، ان کی آواز اونچی تھی، ویسے ہی قدرتی طور پر
وہ کمرے کے اندر چھپ گئے, کافی دن تک چھپے رہے, روتے رہے کہ شاید میری وجہ سے یہ آیت نازل ہو گئی. اب وہ ادب تو خدا سکھا رہا تھا. اب میرے استاد آئیں یا میرے ماں باپ آئیں تو میں نے بتانا ہے ان کا پروٹوکول کیا ہے, وہ کس طرح بیٹھیں گے, کہاں بیٹھیں گے, ان کو کیا چیز چاہیے, کیا نہیں چاہیے. یہاں خدا تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت کا انوکھا اظہار کر رہا ہے, لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہیں کرنا. اگر کیا فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ میں حاجی صاحب ہوں, اعمال سارے ضبط ہو جائیں گے. اگر اس طرح کیا جیسے جاہل ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, تو منع کر دیا اس بات کو کہ میرے آقا کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا, آواز کو بھی بلند نہیں کرنا. حضور نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا تو میرا غلام ہے, تو دل سے ادب کرنے والا ہے. یہ پوری امت کو خدا نے سکھایا ہے کہ حبیب کے در کا ادب کیا ہے. تو جیسے بٹ صاحب قبلہ نے یہ پیغام دیا کہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے, اور امت کی کامیابی اس بات میں ہے کہ ادب مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, غلامی مصطفیٰ کو بسا لے, اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقین ناظرین, بڑا جو ہے وہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ اپنے آپ اختتامی سفر کی طرف ہے. قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی, اور قبلہ بٹ صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی محبتوں کا, اپنے پیار کا جو ہے وہ پیغام ہم تک پہنچایا, اور ہمیں بتایا کہ محافل نعت ہو یا دیگر جہاں پہ بیٹھ کر حضور کا ذکر ہو, وہاں پر بیٹھ کر کس طرح جو ہے وہ ادب کیا جاتا ہے, اور باوضو ہو کر ہی تشریف لانا ہے. اور یقین ناظرین, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ادھر سادات ہیں, ادھر بڑے ہیں, اور مجھے ان کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. اور جیسا قبلہ بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہے ناظرین, ہمیشہ جو چھوٹے ہوا کرتے ہیں وہ بڑوں سے سیکھا کرتے ہیں. تو آج ہماری تلاش آپ تک لے آئی ہے, انشاءاللہ دیگر جملوں کی, نکات کی تلاش بھی نہ جانے کہاں لے جائے گی. یہاں بٹ صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت حاصل پیش کی اشعار کی صورت. جی تو میں چاہوں گا اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ اشعار آپ بھی پیش فرمائیں اور آپ بھی پیش فرمائیں, تاکہ آج سبق سنانے آپ کو بھی موقع ملے, کیونکہ آپ کے استادوں میں شامل ہیں. سبحان اللہ. تو میں چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کی شان میں بھی کچھ اشعار پیش فرمائیں. ایک مولا علی کی شان میں 4 مصرے ہیں جی بڑے معروف. وہ ہیں کہ یہ جو ہماری ریاضی ہے نا, جی, اس میں وہ 4 سمبلز ہیں, جمع, تفریق, تقسیم, ضرب. اس کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے شان علی بیان کی. سبحان اللہ. کہتا ہے ضرب جمع سب کچھ کیا تو نے علی کی ضرب کی خاطر. اب جمع اور ضرب جو ہے دونوں اس نے استعمال کی ہے. جمع سب کچھ کیا تو نے علی کی ضرب کی خاطر, مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. جمع سب کچھ کیا تو نے علی کی ضرب کی خاطر, مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے. تیرے اور علی کے وصف میں صدیوں کی دوری ہے, تجھے تفریق آتی ہے علی تقسیم. کیا بات ہے جی. تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے. تسکین قلب روح پیغمبر ہے تو حسین. تسکین قلب روح پیغمبر ہے تو حسین, خلد بری کی راہ کا رابر ہے تو حسین. کیوں نہ تجھ پہ ناز کرے دین پنجتن, تسبیح فاطمہ کا مقدر ہے تو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یقین عمر بھائی سے بھی ہم چاہیں کہ ہم بھی سنیں, کیونکہ عمر بھائی اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں, آج موقع مل گیا کہ آپ سے بھی کچھ سنیں. جی, یہ میری خوش نصیبی ہے, اور یقیناً ناظرین بڑا جو ہے وہ مشکل کٹھن وقت ہوا کرتا ہے جب بڑے بیٹھے ہوں, لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. 4 مصرے ہی. عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے, ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے, سبز پتوں پہ حسن, کلی پہ زہرا, سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. اور قبلہ یہ 2 مصرے آپ نے بھی ایک محفل میں تھے ہم, تو آپ نے ویسی وہ بات آگی نا, نقیب نے 40 منٹ لگا کر ہی پڑھا, تو آپ نے جناب یہ کہہ دیا تھا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میں بھی اسی پر اتفاق کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, یہ پیغام ادب
تھا آپ کا، ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچانا، اور شخصیات نے، قبلہ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، قبلہ بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے تھوڑے سے ایام رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیغام ادب ہم نے آپ تک پہنچایا، اب یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے پیاروں تک، اپنے بچوں تک، اپنے بڑوں تک یہ پیغام ادب پہنچا دیجئے، کیونکہ ناظرین جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد عمر عربی قادری کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا، پیغام ادب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا نے گندم خریداری مرکز منگوال کا دورہ کیا، رمضان مبارک کنجا کا معائنہ کیا، ڈی پی او عمر سلامت کے ہمراہ سبزی فروٹ منڈی میں نیلامی کے عمل کی نگرانی کی۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا نے گندم خریداری مرکز کا ریکارڈ چیک کیا، کسانوں سے ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ضلع گجرات کے لیے 20,000 میٹرک ٹن گندم خریداری کا کوٹا مقرر کیا، 500 مراکز پر اب تک 17,000